sure I'm forward if talking Farsi, and inshallah everyone in the Farsi community enjoyed that and benefited from that. Our last speaker in a foreign language will be in the Urdu language from Sayyid Abu Qasim Rizvi, and as well you can find the outline of his speech on page 3 of the booklet. Sayyid Abu Qasim is a resident alim of Panjshatan Society of Victoria. Since his arrival in Melbourne 7 years ago, the community has developed immensely under his leadership. There is now 5 times a day prayer program on every Islamic occasion, Thursday night Aman, Friday Jummah prayers, Quran classes 3 days a week, and many other programs. Sayyid is a registered marriage celebrant and has led the community to where it is now, and we pray Allah give him the long life to continue leading today. And his speech today will be on the existence of the Imam Mahdi as per hadith and Quranic verses. Please welcome with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Abil Qasim Muhammad المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. آج کی اس نشست میں میرا سبجیکٹ ہے عقیدہ مہدویت، قرآن اور حدیث کے آئینے. یوں تو قرآن مجید پورا کا پورا اہل بیت کا قصیدہ ہے، اور جس طرح کی منقبتیں آپ نے سنی یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ اس لیے کہ کوئی بھی منقبت، کوئی بھی قصیدہ خدا کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید میں 120 آیتیں ہیں جو امام زمانہ کے تعلق سے، جن میں سے 14 آیتیں اور رسول کی 5 احادیث آج آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلی آیت، اچھا ہر آیت کے ساتھ ایک سبجیکٹ، ترجمہ، باقی آپ کی تجزیہ اور تحریر آپ کی طرف سے. سب سے پہلا یہ کہ زمین خدا کی ہے اور زمین پر خدا وارث خود مقرر کرے گا. آیت سورہ اعراف کی، سورہ کا نمبر 7، آیت کا نمبر 128. بے شک زمین اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا وارث قرار دے گا، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے. دوسرا سبجیکٹ، خدا ہی امام بنائے گا، کسی کو امام بنانے کا حق نہیں ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سورہ انبیاء، سورہ کا نمبر 21، آیت کا نمبر 73. اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، ان کی طرف، ہم نے اچھے کاموں کی طرف، نماز قائم کرنے کی طرف اور زکوٰۃ کے دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. تیسرا سبجیکٹ امام کے تعلق سے قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن خدا تمام انسانوں کو اماموں کے ساتھ بلائے گا. سورہ بنی اسرائیل، سورہ کا نمبر 17، آیت کا نمبر 71. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام انسانوں کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، اور جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. چوتھا سبجیکٹ امام کے تعلق سے کہ خدا کا وعدہ ہے
اقتدار کمزوروں کے حوالے کرے گا جنہیں دنیا نے کمزور کر دیا. کمزور تھے نہیں, طاقت رکھتے تھے, کمزور کر دیا گیا جو اہل بیت. قرآن کیا ہے؟ سورہ صف سورہ قصص کی ہے, سورہ کا نمبر 28 آیت کا نمبر 5. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے انہیں ہم وارث بھی مقرر کریں گے اور انہیں ہم امام بھی بنائیں گے. پانچواں سبجیکٹ جو امام کے تعلق سے ہے کہ حق کو مکمل غلبہ حاصل ہو جائے گا کائنات میں. سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دو حق آ گیا, باطل مٹ جائے گا, اور یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا تھا. چھٹا سبجیکٹ قرآن مجید کا امام کے تعلق سے کہ ہمارے تمام ائمہ نور خدا ہیں اور خدا امام زمانہ کے ذریعے سے اپنے نور کو مکمل کرے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت 8. وہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو پھونکوں سے بجھا دیں, اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا چاہے یہ بات کافروں کو گراں گزرے. اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھر اس کے بعد جب یہ نور خدا ہے تو انہی کے ذریعے سے کائنات ایک بار منور ہوگی ظلم کے بعد. ساتواں سبجیکٹ اس نور کے ذریعے خدا کائنات کو روشن کرے گا. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 69 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اور خدا وند تعالیٰ اس زمین کو اپنے نور کے ذریعے سے منور کرے گا, اور نور امام. آٹھواں موضوع میرے مولا کے لیے کہ اسی نور کے ذریعے خدا زمین کو جو مر چکی ہوگی زندہ کرے گا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت 17. جان لو بے شک اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا, اور ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. اب اللہ کی نشانی کی بات ہے تو اور آگے بڑھتے ہیں. قرآن میں نواں سبجیکٹ, اس آیت کو خدا ہمارے نفسوں میں اور یونیورس کے اندر دکھائے گا اور اس کے ذریعے سے حق ظاہر ہوگا. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کے نفسوں میں اور یونیورس میں تاکہ ان پر حق ظاہر ہو جائے. 10واں سبجیکٹ وہ نشانی جسے ظاہر کرے گا اس کے لیے غیبت ہے. جو نشانی ظاہر ہوگی چھپی ہے تب تو ظاہر ہوگی, اس کے لیے غیبت ہے. اور سورہ یونس سورہ کا نمبر 10 آیت کا نمبر 20 وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. تو اے رسول کہہ دو کہ غیب اللہ کے لیے, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. اور رسول نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج, میری امت کا بہترین عمل جو ہے امام زمانہ کا انتظار ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 11واں سبجیکٹ جب انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں رابطہ رکھنا ہو, کانٹیکٹ رکھنا ہوگا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200 یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو, صبر کی تلقین کرو, امام سے رابطہ مستحکم کرو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی دے. کامیابی ملے گی رابطے کے ذریعے. اب جس سے رابطہ کرنا وہ کون ہے؟ وہ اولی الامر ہے. اگلا سبجیکٹ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر اللہ کے حکم سے فرشتے روح الامین اللہ کا حکم لے کر امام کے پاس آتے ہیں, اور یہ پوری رات فجر تک سلامتی کی رات ہے امام زمانہ کے ساتھ.
13واں سبجیکٹ، اس امام ولی الامر جس تک خدا کا حکم آتا اس کی اطاعت واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 کہ ایمان والو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور جب اس مسئلے میں تنازع ہو تو اس کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو. اگر تم اللہ پر اور آخرت میں ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے اور یہ بہترین تعمیل ہے. 14ویں آیت، یہ جو اللہ کی طرف سے اولی الامر ہے جس کی اطاعت واجب ہے، یہی بقیت اللہ ہے، یہی بقیت اللہ ہے. اب آئیے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 86، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. امام آئیں گے تو کہیں گے میں ہی اللہ کا بقیہ ہوں جسے اللہ نے بچا رکھا تھا، تمہارے لیے خیر ہے اگر تم ایمان والے ہو. 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت، کیونکہ 14 آیت کے بعد یہ 3 آیتیں جن میں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کی حکومت، سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے. 2 مقام پہ ایک ہی جیسی آیت ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت 33، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت 9، جس میں اسلام کا مکمل غلبہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور وہ اللہ ہے جس نے اپنا رسول نمائندہ بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ تمام دینوں پر اپنے دین کو ظاہر کرے، گرچہ مشرکین اسے برداشت نہیں کر سکیں گے. اور اگلی آیت میں سورہ فتح سورہ 48 آیت 28 ہے، جہاں خدا کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آخری حصے میں چینج آتا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ اس کا گواہ ہے. تو جس بات کا خدا گواہ ہے اس امر کو ہو کر رہنا ہے. امام کی آمد ہونی ہے اور دنیا پر اسلام کی حکومت ہونی. 5 حدیثیں. پہلی حدیث ترمذی والیوم 1 پیج 74، ابی داؤد والیوم 5 پیج 207. یہ دنیا رسول فرماتے ہیں کہ دنیا تمام نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص میرے خاندان سے آئے جس کا نام میرا نام ہوگا اور وہ کائنات پر حکومت کرے گا انشاءاللہ. دوسری حدیث رسول سے مسند احمد ابن حنبل والیوم 1 پیج 99، خدا میرے خاندان سے مہدی کو قیامت سے پہلے بھیجے گا. اگر ایک دن بھی دنیا کی عمر سے باقی ہوگا تو آ کر عدل و انصاف قائم کرے گا، ظلم و ستم کا دنیا سے خاتمہ کرے گا. تیسری حدیث رسول سے سنن ابن ماجہ والیوم 2 پہ، اور حدیث کا نمبر ہے 4086. مہدی میرے خاندان سے ہوگا اور اولاد فاطمہ سے ہوگا. یعنی یہ کنفرم کر دیا کہ ہوگا رسول کے خاندان سے لیکن اولاد فاطمہ. چوتھی حدیث ابو ہریرہ سے، صحیح مسلم والیوم 2 بخاری والیوم 4، جہاں ابو ہریرہ رسول سے نقل کرتے ہیں کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. رسول نے کہا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ آئے گا اور امام تمہارے درمیان سے ہوگا وہ اولاد فاطمہ ہوگا. اور 5ویں اور آخری حدیث رسول فرماتے ہیں، یہ حدیث وہ ہے جس کے کئی ریفرنسز ہیں. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائیں جاہلیت کی موت مرتا ہے. مسند احمد ابن حنبل والیوم 2 پیج 83. انہوں نے 3 کنزیکٹیو والیوم میں حدیث نقل کی. والیوم 2 پیج 83، والیوم 3 پیج 446، والیوم 4 پیج 96. پھر اس کے بعد بخاری والیوم 5 پیج 13، مسلم والیوم 6 پیج 21، حدیث 1849. اور اہل سنت کی اس کے علاوہ 25 اور کتابیں ہیں جہاں پر یہ حدیث آئی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتت میتۃ الجاہلیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.